الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے غزوہ بدر کے متعلق کچھ گزارشات کریں گے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ کشمکش کے اندر یہ ہے کہ قریش مکہ کی طرف سے ایک قافلہ نکلا ہوا تھا جو ابو سفیان لے کر شام کی طرف جا رہے تھے، اور اس کے اندر بہت سارے اونٹ بھی تھے، بہت سارا سونا بھی تھا، اور بہت سارا مال بھی قریش مکہ کا تھا۔ تو سیدنا ابو سفیان اس لشکر کو لے کر شام کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا نا، تو ابو سفیان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ خبر مل گئی کہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے لشکر پر حملہ کر سکتے ہیں، ہمارا ساز و سامان لوٹ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان جب مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک مقام پر آتا ہے، اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آدمی تو نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی 2 آدمی آئے تھے، گھوڑوں کے اوپر سوار تھے۔ اب ابو سفیان نے ان گھوڑوں کی جو مینگنیاں تھی، اس مینگنیوں کو کھولا تو اس کے اندر نہ کھجوروں کی گٹکیں نکلتی ہیں، اور ابو سفیان نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ مدینہ کے گھوڑے تھے اور مدینہ کی کھجوروں کی یہ گٹکیں ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ساز و سامان سارا لوٹ لیں گے۔ تو لہٰذا ابو سفیان نے اپنے قاصد جو ہے وہ جلدی سے بھیجا قریش مکہ کی طرف کہ بھی مسلمان جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور حملہ کریں گے، اور آپ لوگوں کا جتنا ساز و سامان اور جتنی سامان تجارت کے لیے میں چیزیں لے کر آیا ہوں، تمہاری جتنا اناج ہے، جتنا سونا ہے تمہارا، سب کا سب مسلمان لوٹ لیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے روک تھام کے لیے کچھ اقدامات کرو۔ اب جب یہ خبر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچی، اب مکہ مکرمہ کا ابو جہل کیا، اتبا کیا، شیبہ کیا، جتنے بڑے بڑے سردار تھے، ان سب کا جو ہے نا مال و دولت لے کر ابو سفیان جا رہا تھا شام کی طرف تجارت کا سامان لینے کے لیے۔ اور کافر آدمی کے لیے، کافروں کے لیے دنیا کا اسباب، دنیا کا مال و دولت یہ ان کی جان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمان تو ہمارا ساز و سامان لوٹ لیں گے، تو ابو جہل نے مکہ کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو آپ سب لوگوں کا مال، اگر تم لوگ نہ نکلے نا شہر مکہ سے، تو سب لوگوں کا مال و ثواب لوٹ جائے گا۔ اب چونکہ مال و ثواب بہت سارے لوگوں کا تھا، تو لہٰذا کم از کم 1300 آدمی جو ہے وہ مکہ سے نکل کر مسلمانوں کی طرف آ رہا تھا، تاکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں، اور یہ جو مسلمان ہمارا مال و ثواب لوٹنا چاہتے ہیں اس کو ہم جا کر بچا لیں۔ تو اصل میں یہ 1300 جو قافلہ نکلا تھا مکہ سے، یہ اصل میں کوئی جنگ کے لیے نہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو قافلہ سامان کا لے کر جا رہا ہے ابو سفیان، اس قافلے کو مسلمان کہیں لوٹ نہ لے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پھر مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں۔ الصلوۃ والسلام نے بھی مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور ادھر سے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ابو سفیان جو تھا، ابو سفیان اپنے جو ہے وہ قافلے کو لے کر کسی اور راستے سے نکل گیا۔ ادھر سے جو ابو جہل اپنا 1300 کا لشکر لے کر آ رہا تھا نا، اس میں جب درمیان کے اندر آئے اور پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر نکل گیا، تو اب ان میں سے 300 آدمی جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھ بات کرتے اور کہتے بھی دیکھو ہم تو آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے، جب ابو سفیان کا قافلہ مدینہ سے خیر و عافیت کے ساتھ نکل گیا ہے، تو لہٰذا اب ہمیں مدینہ کی طرف جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ تو لہٰذا 300 آدمی جو ہے وہ ایک آدمی سردار کے کہنے پر وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، جبکہ 1000 آدمی جو ہوتا ہے وہ ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، یا مدینہ کے قریب جا کر وہاں پر ہم ناچ گانا بھی کریں گے، وہاں پر ہم شرابیں بھی پئیں گے، تاکہ عرب والوں کو پتہ چل جائے کہ جو مسلمان ہمارے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان کے گھر میں جا کر اپنے لشکر کی حفاظت کی ہے۔ اس طریقے سے 300 آدمی تو وہاں سے واپس چلا جاتا ہے راستے سے ہی، اور 1000 آدمی ابو جہل کے ساتھ آ جاتا ہے، اور وہ پھر خیبر تک پہنچتے، اور خیبر کے اندر پھر یہ مسلمانوں کی اور کافروں کی پہلی جنگ ہوتی ہے، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر۔
اب 313 صحابہ کرام غزوہ بدر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا بھی جو جانا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے اور جو نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً یہ اعلان فرما دیا. تو 313 صحابہ کرام تیار ہو جاتے ہیں اور وہ اور مقام بدر تک وہ پہنچ جاتے ہیں. اور مقام بدر میں پہنچ کر حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک اونچی جگہ پر خیمہ لگا دیتے ہیں اور آپ دیکھتے رہیے گا ہم ان کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر حضور ہم شہید ہو جاتے ہیں تو حضور آپ واپس مدینہ طیبہ چلے جائیے گا. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. اور خیمہ لگانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے خیمے کے اندر بہت دعائیں کی صحابہ کرام کے لیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خیمے کے اندر جاتے ہیں تو خیمے کے اندر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر سے 1000 کا قافلہ آ رہا ہے ابو جہل لے کر, ادھر سے مسلمانوں کی تعداد 313 اور ایک روایت میں آتی ہے کہ 314 تھی. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کا ہتھیار اللہ کی بارگاہ میں رکھا. بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے ایک دو آدمی جو ہے وہ قریش مکہ کی طرف سے جو آئے ہوئے تھے وہ جہل کے ساتھ وہ پکڑے گئے اور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اس سے یہ پوچھو کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں ابو جہل کے ساتھ. اس نے کہا کہ حضور مجھے نہیں پتا کتنے ہیں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ جب کھانا کھاتے ہو تو کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو. تو انہوں نے کہا جی حضور ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ ابو جہل 1000 کا لشکر, حضور کا اندازہ کیسا تھا دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا, لہذا اپنی تیاری کر لو. اب 1000 کا لشکر جب لے کر آ جاتا نا ابو جہل, ادھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا دشمن 1000 کی تعداد میں آ رہا ہے. تو غزوہ بدر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر سب سے پہلے صحابہ کرام کو بھی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب معاملہ ایسا ہوا کہ ابو جہل کا جو لشکر آیا تھا نا 1000 کی تعداد میں, انہوں نے بڑی اپنے آپ میں تیزی دکھائی. انہوں نے فٹے فٹ وہ جگہ پر قبضہ کر لیا جو پکی جگہ تھی, جہاں پر مٹی وغیرہ پکی تھی تو وہاں پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ یہ اب مسلمانوں کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے تو لہٰذا ہماری تیر اندازی بھی بڑی اچھی ہوگی اور ہمارے قدم بھی ڈگمگائیں گے نہیں. اور جہاں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان بدر میں جگہ ملی وہاں پر ریتلی علاقہ تھا, وہاں پر ریت تھی. تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بھی ہماری جگہ بڑی بہترین ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد کیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. اب بارش نازل ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ریت تھی وہ جم گئی, مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو گیا. اور جہاں پر مٹی تھی زیادہ پکی جگہ تھی تو وہاں پر وہ کیچڑ ہو جاتا ہے اور وہ ان کے پاؤں ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی مدد وہاں پر یہ آئی کہ اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی, مسلمانوں کی جگہ جو ہے وہ اور مضبوط ہوگی اور کافروں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد تھی. اب صحابہ کرام کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا کہ تمہارا دشمن 1000 کی تعداد کے اندر ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجا. سیدنا جبرائیل امین آئے اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے کہہ دے کہ وہ پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ, اللہ تعالیٰ 1000 فرشتہ تمہارے ساتھ اتارنے کے لیے تیار. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی کہ 1000 فرشتہ اللہ کی طرف سے اتر آیا میدان بدر کے اندر. تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, اگر ایمان والے اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ 1000 فرشتہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ, میں 3000 فرشتے بھیجنے کے لیے تیار ہوں. آپ بالکل پریشان ہو, میں 3000 فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دوں گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کریں گے. اب یہ صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑی تسلی تھی, چونکہ
پہلے جب حضور نے بتایا نا کہ 1000 کی تعداد ہے تو ایک دل میں خیال آ جاتا ہے بھی ہماری تعداد تو 313 ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ 313 یہ ہے تو 1000 فرشتے بھی ان کے ساتھ ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اگر 1000 کم ہے تو میں 3000 کا لشکر بھیجنے کے لیے تیار ہوں. ان فرشتوں کو جو جنگجو فرشتے ہیں ان کو اتار دوں گا میدان بدر کے اندر. اور پھر تیسری مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور جبرائیل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے 3000 پر بھی مطمئن نہیں ہے نا تو اللہ کہتے ہیں کہ بخمسۃ آلاف من الملائکہ، میں 5000 فرشتے آسمان سے اتار دوں گا آپ لوگوں کے لیے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کمال ہی فرما دیا. اللہ نے فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور یہ تو صرف فرشتوں کا اتارنا اس لیے تاکہ ایمان والوں کے دل مطمئن ہو جائے. اصل مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنی ہے، اصل مدد میں نے کرنی ہے. تو فرمایا کہ انی معکم، حضور آپ پریشان نہ ہو، 5000 فرشتے بھی میدان بدر میں ہیں اور آپ کا رب بھی یوں سمجھے کہ میدان بدر کے اندر موجود ہے. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد آئی نا تو ایمان والے جو مسلمان تھے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ادھر سے ابو جہل آ جاتا ہے اپنے لشکر کو لے کر اور ایک طرف مسلمانوں کا طبقہ 313 صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا ہے. حضور خیمے کے اندر سجدے کی حالت میں پڑ جاتے ہیں اور بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، بلکہ حضور جلال میں آ جاتے ہیں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض. اے اللہ یہ چھوٹی سی میری جماعت ہے 313 آدمیوں کی، اے اللہ اگر یہ جماعت آج وفات پا جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے تو مولا پھر تیرا نام دنیا کے اندر لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ میری جماعت صحابہ یہاں پر آج ہلاک ہو جاتی ہے تو مولا پھر تیرا نام لینے والا بھی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا کوئی. اس قدر حضور سجدے میں پڑھ کے حضور صحابہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ کے اندر 15 سال محنت کے بعد یہ 313 کا لشکر میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مولا انہیں فتح ہونی چاہیے، انہیں نصرت ملنی چاہیے. حضور سجدے میں پڑھ کر دعائیں کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے کندھے مبارک کے اوپر جو چادر تھی وہ بھی زمین پر گرنا شروع ہوگی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی چادر ٹھیک فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول بس کیجئے، بس کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور باتیں سنیں گے اور آپ کی ضرور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اب یہی دعاؤں کا صلہ تھا کہ اللہ نے 5000 فرشتے میدان بدر میں اتار دیے. جب پیدا 5000 فرشتے آ گئے اور اللہ نے فرمایا کہ میں بھی میدان بدر کے اندر ہوں، آپ پریشان نہیں ہونا. ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر بالکل قائم ہو چکا ہے، کافروں کی صفیں بن چکی ہیں، ادھر صحابہ کرام کی بھی حضور صفیں بنا رہے ہیں. ایک صحابی سب سے کچھ آگے تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی سے ان کو پیچھے فرمایا. تو اس نے عرض کی کہ حضور آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے اور میرا جسم بھی ننگا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور حضور میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا تو آپ بھی اپنا جسم پر سے کپڑا اتاریں. لہذا آپ نے چادر اتار دی. اب یہ چونکہ صحابی رسول تھا تو حضور نے جب چادر اتاری اور آپ نے چھڑی دی کہ اپنا بدلہ لے لو تو وہ حضور کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے صحابی رسول. وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ حضور میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں نے ابھی میدان بدر میں اتر جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری جان اس جنگ کے اندر چلی جائے، میں شہید ہو جاؤں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں آخری مرتبہ اپنے جسم کو حضور کے جسم کے ساتھ لگا دوں. لہذا صحابہ کرام کی صفیں آپ علیہ السلام نے درست فرما دی. ادھر سے کافروں کا لشکر بھی سامنے آ گیا ابو جہل کا. تو 3 بڑے سردار جو تھے مکہ کے، جو جن میں تکبر بہت زیادہ تھا، اتبا، شیبہ اور ایک اور آدمی ان کا رشتہ دار ہی تھا، 3 آدمی بڑے، یہ قریش کے لوگوں میں سے تھے. یہ آگے آ جاتے اور آ کر کہتے بھی حال من مبارزین،
ہے کوئی مقابلہ کرنے والا تو آئے ہمارے سامنے آ جائے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، اوف کو، معوذ کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا. اب میدان بدر میں جب یہ تین ان کی طرف سے 3 مسلمانوں کی طرف سامنے آئے تو یہ قریشی جو مکہ کے لوگ تھے، یہ چونکہ مکہ کے سردار تھے، تو انہوں نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم انصار کے لوگ ہیں. تو کہنے لگے بھی ہم انصار کے ساتھ نہیں، قریش کے لوگوں کو بھیجے ہمارے سامنے. حضور کو کہا کہ حضور آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو ہمارے سامنے بھیجیے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ علی اٹھو تم. حضور نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو اٹھایا، فرمایا کہ علی جاؤ میدان بدر کے لیے تم سب سے پہلے آگے ہو جو. پھر آپ نے فرمایا کہ حمزہ تم بھی اٹھو، حضرت حمزہ کو بھی حضور نے اٹھا دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ عبیدہ بن حارث تم اٹھو، تینوں قریش کے خاندان کے لوگ. یعنی حضور نے ایک اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو بھیجا کہ آپ سامنے جائیے، اور حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا ہے، رسول اللہ کے چچا بھی ہیں اور ایک اعتبار سے رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں، چونکہ ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت حمزہ نے ایک کی عورت کا دودھ بھی پیا ہوا ہے. تو ان تینوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے کے لیے بھیجا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے تو جاتے سار اپنے مقابلے والے بندے کو قتل کر دیا. حضرت حمزہ نے بھی فوراً اپنے مقابلے والے بندے کو قتل کر دیا. اور عبیدہ بن حارث جو تھے جس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑ چل رہی تھی. حضرت حمزہ اپنے بندے کو قتل کر کے ان کے پاس آتے اور ان کا مد مقابل کو بھی قتل کر دیتے. اب جب 3 آدمی کافروں کے بڑے قتل ہو گئے نا تو ان میں تو بھگدڑ مچ گئی. یعنی وہ تو بڑے تکبر میں آ رہے تھے نا، کہ چونکہ پورا قریش مکہ کے جتنے لوگ تھے 1000 آدمی، ان میں سے سب سے جو بہادر 3 سمجھتے تھے نا ان کو آگے انہوں نے کیا. اور ادھر سے سیدنا علی بن ابی طالب و حضرت حمزہ جب آگے بڑھے تو 1 سیکنڈ اور منٹ کے اندر ان کو قتل کر دیا. اب جب وہ قتل ہوئے نا تو قتل ہونے کے بعد ان میں تو بھگدڑ مچ گئی اور پھر وہ سب اکٹھے ہو کر حملہ کرنا شروع ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والو تم بھی بڑھو، شدو آگے بڑھو اور تابڑ توڑ ان کافروں کے اوپر حملہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 چکے فرشتے بھی بھیجے تھے، اب کافروں کو ادھر سے بھی مار پاڑی تھی، ادھر صحابہ کا ایمان اور اللہ کی محبت کے اندر لڑ رہے تھے. تو صحابہ کرام نے بھی اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے آگے بڑھا دی اور آگے بڑھ کر کافروں کی گردنوں کو اتارنا شروع کر دیا. کچھ ہی وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرما دی. 70 بڑے سردار کافروں کے مارے گئے، 70 بڑے سردار کافروں کے مارے گئے، باقی بھاگ گئے، 70 قیدی بھی ہو گئے. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی تھی میدان بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر. یہاں پر بلکہ بخاری شریف کے اندر ایک عجیب روایت لکھی ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں، ایمان بھی آپ کا تازہ ہو جائے گا. ابھی میدان بدر میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں نا تو حضور وہاں پر پہنچتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر پہنچ کے صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو میدان بدر کا میدان ہے نا، بدر کا میدان ہے، حضور نے اس کا چکر کاٹا اور حضور نے فرمایا، جگہ کو متعین فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا. کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلانا یہاں پر مرے گا، فلانا یہاں پر مرے گا، فلانا یہاں پر مرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی نا تو جنگ ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ فلاں فلاں کافر فلاں فلاں جگہ پر مرے گا، ہم نے دیکھا وہ سارے کے سارے کافر وہیں پر مرے ہوئے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی. 70 بڑے سردار مارے گئے، ان میں ابو جہل بھی مارا گیا. ابو جہل جب مرنے لگا نا تو میدان غزوہ بدر کے اندر عجیب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جنگ شروع ہوگی نا تو میرے بائیں طرف بھی ایک چھوٹا بچہ تھا اور بائیں طرف بھی ایک چھوٹا بچہ تھا، معوذ اور معاذ ان کے نام تھے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے دائیں طرف بھی بچہ اور بائیں طرف بھی بچہ ہے، کاش کہ میرے ساتھ کوئی بہادر کوئی نوجوان آدمی ہوتے. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، اسی خیال کے اندر ہی وہ دونوں بچے آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میرے چچا جان ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کون ہے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ لوگوں نے کیا کرنا ابو جہل کو، وہ تو بڑا شاطر آدمی ہے.
تو معوذ اور معاذ نے کہا کہ اے میرے چچا جان آپ یہ بتائیں کہ وہ ہے کون ہے سامنے جنگ میں سے، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ رسول اللہ کو پریشان کرتا ہے، تو ہم نے عزم کیا ہوا کہ اسے ہم نے جا کر قتل کر دینا ہے۔ یہ بچوں کا ایمان کا عالم دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے کہ میں حیران ہو گیا کہ میں ان کو بچہ سمجھ رہا تھا اور یہ تو میرے سے بھی آگے بہادری میں نکل رہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ جو سامنے کافر بڑا کافر نہیں جو صفوں کو درست کر رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے ان دونوں بچوں نے جا کر حملہ کیا اور ابو جہل کو وہاں پر گرا دیا تلواریں لگا کر۔ اب تلوار دو دفعہ تلوار لگائی بچوں نے، ابو جہل جو ہے وہ گھوڑے سے گر کر نیچے گر پڑتا ہے، اور بعد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ تو ابو جہل جب مرنے لگتا ہے نا تو ابو جہل پوچھتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی تم کون ہو؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہاری مکہ کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود سے ابو جہل پوچھتا ہے بھی جنگ کا کیا بنا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فتح نصیب فرما دیا اور تمہارے 70 سردار جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ تو ابو جہل پوچھتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اب تم کیا کرنے لگے ہو؟ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہاری گردن اتارنے لگا ہوں۔ تو ابو جہل کا جواب سنو آگے سے، کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو کہ مجھے تم نے قتل کرنا ہی ہے تو میری گردن نیچے سے کاٹنا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ جب سارے کافروں کی گردنیں پڑی ہوں گی نا تو میری گردن اونچی نظر آئے گی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پھر قتل کرنے کے بعد حضور کو جا کر بتایا نا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا وہ مرتے وقت اس کی آکڑ اور تکبر ختم ہو گیا تھا۔ یعنی جب فرعون غرق ہو رہا تھا نا پانی کے اندر، دریا کے اندر جب وہ غرق ہو رہا تھا، اس نے کہا تھا رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب وہ وقت گزر گیا، تمہارا ایمان اب قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کا جو فرعون تھا اس نے تو آخر میں آ کر اپنی اکڑ کو ختم کر دیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون جو ہے وہ مرتے وقت بھی تکبر کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی مرتے وقت بھی اس کا تکبر اور اس کی آکڑ نہیں ختم ہوئی، یعنی ابو جہل کی آکڑ ختم نہیں ہوئی۔ اب کافی سردار کافروں کے جب مارے گئے نا اور جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی اور کافر کچھ بھاگ گئے کچھ قیدی ہو گئے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھی ابو جہل کا کیا بنا، عتبہ شیبہ کا کیا بنا۔ اب جب سب کو دیکھا نا تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور سارے کے سارے جہنم رسید ہوئے پڑے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ابو جہل عتبہ شیبہ اور جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سب کو اٹھا کے پاس ہی ایک کنواں تھا، حضور نے فرمایا اس کنویں کے اندر ان کو ڈال دو۔ اب بڑے بڑے سردار جو تھے نا مین جو بڑے کافر تھے جو مقابلہ کرتے اسلام کے ساتھ، صحابہ کرام نے ان کو پکڑا اور گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا، اور کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ بتاؤ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ بتاؤ آج اسلام جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ بتاؤ آج کفر کو ہارنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ آپ علیہ السلام نے بڑا مزید لمبا خطبہ دیا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، عمر بن خطاب نے کہا عرض کی اتتکلم مع جساد لیس فی ارواح، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کے اندر تو روح ہی نہیں، تو یہ سنیں گے کہاں سے آپ کی بات؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آج ان کو ذلیل کر رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ عمر تم کہتے کہ سنیں گے کہاں سے؟ اے عمر آج اللہ کی قسم اتنی آواز تم میری نہیں سن رہے جتنی اللہ میری آواز ان کو اس وقت سنا رہا ہے۔ تو لہٰذا اسی کنویں کے اندر سب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گرایا، اور پھر آپ نے ان کے اوپر خطبہ بھی دیا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام 3 دن تک میدان بدر کے اندر ٹھہرتے ہیں، اور 3 دن کے بعد پھر آپ مدینہ کے اندر واپس تشریف لاتے ہیں، اور مدینہ کے اندر جب واپس پہنچتے ہیں جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں
اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آپ کے لیے صدمے والی بات تھی۔ ادھر غزوہ بدر کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک غم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مل گیا کہ جس دن بدر فتح ہوا ہے اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لے آتے ہیں، 70 قیدی بھی ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب 70 جب قیدی آ جاتے ہیں نا تو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور ان کو رسیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے مشورہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دل جوئی کے لیے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور آپ ان صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کیجیے، تو مشورہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ صحابہ بتاؤ ان قیدیوں کو اب کیا کرنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے مشورہ لیا نا، تو حضرت صدیق اکبر چونکہ نرم دل تھے، عرض کی حضور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ سارے قیدی جو مکہ سے ہیں نا، کچھ آپ کے رشتہ دار ہیں، کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں، کچھ عمر کے رشتہ دار ہیں، کچھ عثمان و علی کے رشتہ دار ہیں، حضور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ فدیہ اور پیسے وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی نرم مشورہ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے حضور نے فرمایا کہ عمر تم بتاؤ کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور میرا مشورہ تو بالکل یہ نہیں ہے، حضور میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حضور جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کرے، عمر کے رشتہ دار عمر کے حوالے کرے، عثمان و علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کرے۔ حضور ہم خود اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان رشتہ داری کی بنیاد پر جنگ نہیں کرتے، اللہ رسول کی بنیاد پر جنگ کرتے ہیں۔ اب یہ مشورہ بہت سخت تھا۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ کیا کرنا چاہیے؟ ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ حضور میرا مشورہ یہ کہ ان سب کو آگ سے جلا دیا جائے، ایسی سزا دے کہ حضور یہ دوبارہ کبھی مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہے۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ایسے ہے کہ بھی ابو بکر کی جو رائے ہے نا وہ اس رائے پر عمل کر لیتے ہیں، اور حضور نے نرمی والے رائے پر عمل کر لیا۔ اگرچہ بعد میں قرآن مقدس میں آیات اترتی ہیں جن میں اشارتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور آپ نے تو ابو بکر کی رائے کو پسند کر لیا نا، میرے ہاں رائے زیادہ پسندیدہ عمر بن خطاب کی رائے تھی، لیکن چونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند فرما لیا، لہذا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی ان لوگوں سے فدیہ وغیرہ لو اور ان کو آزاد کر دو۔ اور فدیے میں آپ نے سب سے پہلے، اب چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ حضور کچھ رشتہ دار آپ کے ہیں، کچھ عمر کے، کچھ عثمان کے، کچھ علی کے، تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان قیدیوں کے اندر شامل تھے۔ اور سیدنا عباس کون ہے؟ عباس بن عبد المطلب، وہ حضور کے چچا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چچا تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ ادھر مسلمانوں کی طرف سے ہے، اور حضرت علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب وہ کفار مکہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، تو وہ بھی قیدی بن کر حضور کی بارگاہ میں تھے، یعنی علی کے رشتہ دار بھی ہیں، عمر کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی ابھی تک کفار مکہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن نے کہا تھا کہ ابو بکر سے کہا تھا کہ ابو جان میدان جنگ میں آپ 2 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ تم تو رشتہ داریوں کو دیکھ کر جنگ کر رہے تھے، ہم اللہ کی ذات کو دیکھ کر جنگ کر رہے تھے، تو میں نے تمہیں نہیں معاف کرنا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فدیہ لے کر جو ہے نا ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اب کچھ ایسے قیدی بھی تھے جو کفار مکہ کی طرف سے تھے جن کے پاس کچھ بھی فدیہ دینے کے لیے نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو قیدی جن کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، ان میں سے جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے نا تو ان کی ذمہ داری میں حضور نے فرمایا کہ لگا دو کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھائیں، جس دن یہ بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دیں گے اس دن کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس سے حضور نے فرمایا کہ تم تو 18,000 جمع کرواؤ نا، اور اپنے
भतीजे अकील का भी 12,000 जमा करो, यानी 30,000 हुजूर ने फरमाया कि अब्बास तुम जमा करवाओ। अभी तक चूंकि हजरत अब्बास मुसलमान नहीं हुए थे, हजरत अकील भी मुसलमान नहीं हुए थे, हजरत अब्बास ने अर्ज की कि ए मेरे भतीजे, आप तो जानते हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से 30,000 रुपये जमा करवाऊंगा आपको, 30,000। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, चुके अल्लाह हजूर तो अल्लाह के नबी हैं और गैब की खबरें अल्लाह ताला अपने महबूब को अता करते रहते हैं। हजूर ने फरमाया कि अब्बास तुम कहते हो कि तुम्हारे पास माल नहीं है, जब तुम मैदान बदर के लिए निकल रहे थे अपने घर से, तो उम्मे फजल जो तुम्हारी जोजा है, जो मेरी चची है, तुम उसे क्या कह के निकले थे कि ये एक घड़ा है, वो तुमने जमीन के अंदर दबा के कहा था कि यहाँ पर जमीन में घड़ा दबा हुआ है और इसमें बहुत सारा माल है, तो 30,000 से जायद तो उस घड़े के अंदर मौजूद था तुम्हारा माल, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास माल नहीं है। सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब हजूर ने यह फरमाया ना कि अब्बास तुम अपने घर से निकलते हुए उम्मे फजल को कह के आए हो कि इस घड़े के अंदर माल मौजूद है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस्तेमाल कर लेना। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये वाक़यातन अल्लाह के नबी और रसूल हो सकते हैं, क्योंकि उसकी खबर मेरे अलावा और उम्मे फजल के अलावा किसी के पास नहीं थी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाकियों से भी, अब हज़रत हजूर अलैहिस्सलाम के दामाद अबुल आस भी यहाँ पर मौजूद थे, यानी हज़रत ज़ैनब के शोहर हजूर की एक बेटी ज़ैनब का निकाह अबुल आस के साथ हुआ था, और वो भी कुरैश मक्का की तरफ से आए हुए थे और कैदी बनकर हजूर के पास आए हुए थे। तो अब अबुल आस के लिए मक्का से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने एक हार भेजा हुआ था और कुछ सामान भी भेजा हुआ था कि ये ले ले और अबुल आस को छोड़ दें। अब सहाबाई किराम भी तशरीफ़ फरमा थे। सैयदा ज़ैनब का जब हार आया ना, और किसके लिए कि अबुल आस को हजूर आप छोड़ दें, फिदिये के तौर पर वो सामान आया। हज़रत ज़ैनब के सामान के अंदर वो एक हार भी निकल आया, और जब हजूर ने वो हार देखा ना, तो हार देखने के बाद हजूर बड़े परेशान हो गए, गमगीन हो गए। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से मशवरा किया, फरमाया कि भी ये हार जो है ना मेरी बेटी ज़ैनब ने भेजा है अपने शोहर अबुल आस के लिए, और ये कुछ सामान भी है, लेकिन ये हार तो मेरी बीवी जोजा हजरत खदीजतुल कुबरा का अतिया था इसके पास, अगर तुम इजाज़त दे दो तो ये हार मैं अपनी बेटी को वापस करना चाहता हूँ। सहाबा किराम ने हाथ जोड़े कि हजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, हजूर ये पूछने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन हजूर का अदल और इंसाफ का आलम देखे, हजूर अपना कोई मामला भी फरमाते थे तो सहाबा किराम से मशवरा किया करते थे। सहाबा किराम ने देखिए, हजूर जो आप हुक्म फरमाना चाहते हैं, जो आपका दिल चाहता है हजूर आप करें। आपने अबुल आस को आज़ाद फरमा दिया और आपने फरमाया कि अबुल आस तुम भी आज़ाद हो जाओ, और ये मेरी बेटी ज़ैनब का हार भी ले जाओ। हाँ, एक मेरे साथ नेकी तुमने ये करनी है कि जब तुम मक्का पहुंच जाओ तो मेरी बेटी को, सैयदा ज़ैनब को, वहाँ से तुमने मदीना तजबा भेज देना। और हजूर ने अबुल आस को आज़ाद कर दिया, और आज़ाद फरमाने के बाद हजूर ने अपने दो सहाबा किराम को उसके साथ भेजा और फरमाया कि मक्का से बाई ठहर जाना, और ये जो है ना ज़ैनब को मक्का से निकाल देंगे बाहर, और तुम उनको लेकर फिर मदीना तजबा लेकर आ जाना। अबुल आस ने हजूर के साथ जो वादा किया था उस पर पूरे उतरे, और सैयदा ज़ैनब को मक्का में ऊँटनी पर बैठाकर बाहर तक पहुँचा दिया। अब जब सैयदा ज़ैनब बाहर आ रही थी तो हिबार बिन असवद एक बदबख्त आदमी था, उसने देखा कि ये तो हजूर की बेटी है और इनके वालिद ने हमारे कितने बड़े सरदारों को कत्ल कर दिया, तो उसने हजरत ज़ैनब के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से सैयदा ज़ैनब का हमल भी ज़ाया हो गया था। और आगे से फिर सहाबा किराम ने पकड़ लिया हजरत ज़ैनब को, और ज़ैनब मदीना तजबा में ही तो बड़ी परेशान थी। हजूर ने फरमाया कि ज़ैनब क्या हुआ? अर्ज़ किया, अब्बा जान, जब मैं मक्का से निकल रही थी तो हिबार बिन असवद ने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे नेज़ा मार दिया। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बहुत सदमे में चले गए, और हजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा याद रखना, ये हिबार बिन असवद जहाँ भी तुम्हें नजर आए ना, अगर ये काबा में दीवार के साथ और गिलाफ के साथ भी चिमटा होना तो वहां पर भी इसको कत्ल कर देना। अब ये मामला तय हो रहा था कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला फिर मदीना तजबा पहुंच जाती हैं, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बाकी सहाबा इकराम को भी फरमाया कि भी फिदिया जिन जिन जिनके फिदिये आते गए हजूर उनको छोड़ते जा रहे थे। अब मैदान बदर की जो पहली रात थी ना, आपने देखा कि बदर के कैदियों को बांधा गया, तो सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा कि मैदान बदर की रात, जिस दिन बदर फतह होता है और कैदी सारे बंधे होते हैं, तो हजूर रात को परेशान हो रहे होते।
آپ کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں. میں نے عرض کی کہ حضور خیریت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قیدی بندھے ہوئے ہیں نا، تو ان کو دیکھ کر نا میری طبیعت بے ناساز ہو رہی ہے، یعنی مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ ان کو رسیوں کے اندر باندھا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما رہے تھے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ بدر کے اندر فتح نصیب فرما دی. اور پھر یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی. جب مسلمان یہ جنگ جیتے نا تو پوری دنیا کے اندر لگ گیا پتہ کہ عرب کے بڑے کافرے کو مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے ہرا دیا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا جو غلبہ ہے اور مسلمانوں کا جو روب ہے وہ باقی کفار کے اوپر بھی زیادہ پڑنا شروع کر دیا. بہرحال یہ غزوہ بدر جو ہے وہ 17 رمضان کو ہوا تھا اور ہجرت کے دوسرے سال ہوا. اسی سال جو ہے وہ روزے بھی فرض ہوئے اور اسی سال جو ہے میدان بدر بھی، جہاد کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے دوسرے سال دی. اور اسی دوسرے سال ہی کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیاب فتح نصیب فرمائی اور کافروں کو شکست ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے دین کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے.